اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جنہیں اس نے چھانٹ لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں؟ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں؟ محترم، یہ آیت مبارکہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جو 58 آیتوں کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ایک بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلی بات جو مکمل ہوئی وہ کیا تھی؟ ہم نے آپ سے مختلف درسوں میں تفصیل کے ساتھ وہ چیز عرض کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا۔ ان کو نبوت عطا کی گئی، فرعون کے پاس جانے کو کہا گیا، معجزات عطا کیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ فرعون کو جا کر ڈراؤ۔ فرعون جو ایک بادشاہ تھا وہ اس کے پاس پہنچے، وہ اپنی خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیری خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کائنات کا رب تو بس اللہ ہے۔ اس کو دین حق کی دعوت دی، لیکن اس نے غرور، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیے گئے۔ فرعون کے اس انجام کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کی خدائی کا دعویٰ اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اس کے بعد دوسرا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا گیا۔ اللہ نے ان کو علم نبوت عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی اور سب کچھ عطا کیا تھا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کی فضیلت فی الحقیقت یہی ہوتی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ غرور اور تکبر سے فضیلت نہیں ملتی، فضیلت علم سے ملتی ہے۔ نبوت اور عزت کی فضیلت اور حکومت اور بادشاہی کی فضیلت ہی اصل فضیلت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں عزت چاہیے، حقیقی عزت چاہیے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی محنت کریں۔ آج نبوت کی فضیلت تو حاصل نہیں کی جا سکتی کیونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور نبوت ختم کر دی گئی۔ پہلے بھی یہ فضیلت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ اللہ جس کو عطا فرماتا تھا اسی کو ملتی تھی۔ اللہ آج علم کی فضیلت، البتہ آج علم کی فضیلت حاصل کی جاتی ہے۔ فضیلت ایسی فضیلت، علم کی فضیلت ایک ایسی فضیلت ہے جو بادشاہوں کے دربار میں عزت اور احترام دلاتی ہے، بلکہ اس فضیلت کے ذریعے بادشاہی اور حکومت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ علم کی فضیلت ایک ایسی فضیلت ہے جس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی تمام عزتیں اور نعمتیں حاصل کرنا ممکن ہے۔ اسی واسطے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم گزشتہ کئی درسوں میں آپ کے سامنے مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ تیسرا قصہ جو پچھلی آیات میں پیش کیا گیا وہ قوم سمود کا قصہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی،
قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے خدا کو نہیں مانتے، اگر تم اور تمہارا خدا سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب لاؤ۔ وہ کہتی رہی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ حضرت صالح فرمایا کرتے تھے تم برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ بھی آ جائے گا، لیکن تم بھلائی قبول کرنے کا موقع ہاتھ سے گنوا دو گے۔ اللہ نے قوم سمود کی سازشوں اور مکاریوں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ کفر اور شرک کے ماننے والے کتنی بھی سازشیں کر لیں، کتنی بھی مکاریاں کر لیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس قوم کا انجام بھی بتایا کہ اللہ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ ان مشرکوں کی الٹی آبادیاں اور بستیاں ابھی بھی زمین کے مختلف حصوں میں دبی پڑی ہیں، جو کھدائیوں میں برآمد ہو رہی ہیں، اور دنیا ان کو بار بار دیکھتی ہے کہ وہ اور ان کے بت سب کے سب زمین میں دفن پڑے ہیں۔ ان کے بت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے تھے۔ اس کے بعد چوتھا قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ان کی قوم کی بدتمیزی کا قصہ بیان کیا، جو انسانیت سے گری ہوئی ایسی حرکتوں میں مبتلا تھے اور فخریہ طور پر ان حرکتوں کو کر رہے تھے جن سے جانور بھی بچتے ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا اور اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ چاروں قصے تھے جو اس سے پہلے سورۃ النمل کی آیات میں آپ سن چکے ہیں، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ علم، نیکی اور توحید کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا، اور باقی تینوں قصے مشرک قوموں کی ہلاکت، ان کے خداؤں کی کمزوری اور مشرک قوموں کی بربادی اور ذلت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا گیا۔ اب ان قصوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں جن کو اللہ نے چھانٹ لیا ہے۔ ان قصوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے علم، نیکی اور توحید کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو توحید پرستوں کو ناپید نہیں ہونے دیتا، جو توحید پرستوں کی مدد فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے تاکہ بتایا جائے کہ دنیا میں کتنی قومیں آئیں جو مشرک تھیں، انہوں نے تھوڑے زمانے کے لیے حکومتیں بنائیں، عیش و عشرت حاصل کی، دولت حاصل کی، بت بنائے، ان کے شاندار مندر بنائے، اپنے مضبوط سماج کی تشکیل دی، مضبوط حکومتیں بنائیں، فرعون اور نمرود کی حکومتیں۔ اللہ کے رسولوں نے انہیں شرک سے باز رہنے کو کہا، ان کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان قوموں نے توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا تو چند سال گزرے تھے کہ ان کی ساری ترقیات دھری کی دھری رہ گئیں، وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں، ان کا ایک فرد بھی باقی نہ رہا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کے بت مٹی میں ملا دیے گئے۔ لیکن تم دیکھو گے کہ توحید کے ماننے والے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسولوں کی اطاعت کرنے والے باقی ہیں اور پوری شان و شوکت سے زمین پر موجود ہیں۔ ان قوموں کے نام بھی باقی ہیں، ان کے صالح اور نیک بندوں کے نام اور عزت بھی باقی ہے، ان کا احترام بھی باقی ہے۔ دنیا کے اندر توحید پرستوں کے نام باقی ہیں، ان کی عزت باقی ہے، ان کا احترام باقی ہے، لیکن مشرک ذلیل اور خوار کر دیے گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے واقعی لائق تعریف صرف اللہ ہے، اور سلامتی ہو نیک بندوں پر جو توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب سوالیہ انداز میں معلوم کیا جا رہا ہے کہ
تم نے نیک اور بد لوگوں کی یہ تفصیل سن لی، اب بتاؤ کہ کیا اللہ بہتر ہے جو توحید پرستوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو ختم اور ناپید نہیں ہونے دیتا، یا پھر وہ بت بہتر ہیں جن کو یہ مشرک پوجتے ہیں، جو ان کی کوئی مدد نہیں کر پاتے؟ اور وہ بت کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر پاتے، وہ تو اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے بھی اپنے پجاریوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان کے پجاری ان کے کپڑے بدلتے ہیں، ان کے پجاری ان کے مندروں کو صاف کرتے ہیں، ان کے پجاری ان کی عزت کا بھگان کرتے ہیں۔ یہ کام بھی وہ خود نہیں کر سکتے بلکہ یہ دوسرے کرتے ہیں۔ وہ تو صرف اللہ ہے جو اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، جو پوری کائنات کو روزی بخشتا ہے، توحید پرستوں کی مدد کرتا ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بتاؤ کیا وہ بہتر ہے یا پھر وہ معبود جو اپنی مدد بھی نہیں کر پاتے، جو پیدا ہوئے اور مر گئے، جو اپنے ماننے والوں کی کوئی مدد اور کوئی حفاظت نہیں کر پاتے، جن کے پجاری ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوئے اور وہ بے بس پڑے رہے؟ کیا وہ بت بہتر ہو سکتے ہیں؟ محترم حضرات، اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہونے والی نافرمان قوموں کی ہلاکت پر، اللہ کے عذاب سے ہلاک ہونے والی نافرمان قوموں کی ہلاکت پر اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہونے والی نافرمان قوموں کی ہلاکت پر اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ نافرمان قوموں کو وہ ہلاک کر دیتا ہے، تعریف اور حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ جس طرح وہ اپنے صالح بندوں توحید پرستوں پر انعام کرنے اور ان کی مدد کرنے پر تعریف اور حمد و ثنا کا مستحق ہے، ٹھیک اسی طرح نافرمانوں کو ہلاک کرنے پر وہ تعریف کا مستحق ہے۔ ایک ڈاکٹر جسم سے بیماری ختم کرنے پر تعریف کا مستحق ہوتا ہے، تو اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے، اعمال اور عقائد کے اعتبار سے بیمار اقوام کو اور انسانی معاشرے کو ان کے گندے اعمال اور عقائد سے پاک کرنے پر بدرجہ اولا تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اگر وہ ایسے بدعقیدہ اور بداعمال افراد سے معاشرے کو پاک نہ کرے تو انسانی سماج تباہ ہو جائے، پوری انسانیت بیمار ہو جائے۔ لہذا پوری انسانیت کو تباہ اور بیمار ہونے سے بچانے کے لیے ان بیمار اور بدعقیدہ افراد اور قوموں کو، جو باوجود بتانے اور سمجھانے کے اپنے شرک سے، اپنے گندے اعمال سے باز نہیں آتے، ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی دنیا شرک اور گندگی سے پاک کر دی جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعریف کا مستحق ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، یہ ناپاک اقوام ختم کر دی گئیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی اور حفاظت اور امن حاصل ہو گیا اللہ کے ان نیک بندوں کو جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چھانٹ لیا تھا۔ عزیزو، مکہ بت پرستوں سے بھرا پڑا تھا، ہر پتھر پر اور ہر اونچی جگہ پر بت رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بتوں کی ان بھیڑ میں، جھوٹے خداؤں کی ان بھیڑ میں، اور مکے والوں کو بتایا یہ کائنات ان پتھروں کے بتوں نے پیدا نہیں کی، بلکہ ان کو تم نے خود بنایا ہے۔ اس کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس اللہ نے جو تمہاری نظروں سے تو اوجھل ہے لیکن کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ اس اللہ کا نور، اس کی طاقت، اس کی قدرت کا کمال پتے پتے میں اور ذرے ذرے میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اے مکے والو، آؤ اس اللہ کی طرف، ان باطل معبودوں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں نفع و نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تو خود بھی محتاج اور مجبور ہیں۔ صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو پوری کائنات کو پیدا فرما کر اور پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ مگر مکے والوں نے ماننے سے انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے، انہیں مارا، ان پر جھوٹے الزام لگائے، انہیں وطن سے نکال دیا،
ان پر کھانا پینا اور ان کو اپنے گھروں میں رہنا تنگ کر دیا۔ وہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، شعب ابی طالب میں پڑے تھے، ان کے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، مگر کافروں کو، مشرکوں کو ان اللہ والوں پر رحم نہیں آیا۔ مشرک بھول گئے کہ یہ بھی تو انسان ہیں، ایک جانور کو بھی حق ہے کہ وہ کھائے پیے، خدا کی زمین پر رہے، تم ان سے یہ حق کیسے چھین سکتے ہو؟ تم انسانوں سے یہ حق کیسے چھین سکتے ہو؟ مگر مشرکوں کو کوئی رحم نہ آیا۔ ان سے کہا گیا کہ کیا تمہارے معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو تم سے یہی کہتے ہیں کہ انسانوں کو ستاؤ، معصوم بچوں سے ان کی ماؤں کا دودھ چھین لو، کمزوروں سے ان کے مکان چھین لو، لوگوں سے ان کے اپنے وطن میں رہنے کا حق چھین لو؟ کیا تمہارے معبود تمہیں یہی سکھاتے ہیں کہ انسانوں پر ظلم کرو؟ مگر مشرکوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، نہ انہوں نے توحید کو قبول کیا اور نہ اپنے ظلم سے باز آئے۔ برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا، خدا کے رسول اور خدا کے رسول کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے جاتے رہے۔ پھر خدا کی بے آواز لاٹھی چلی اور مشرک اور ظالم ناپید کر دیے گئے، ان کے جھوٹے معبود اٹھا کر پھینک دیے گئے، کعبے میں آواز لگا دی گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، صرف اللہ بڑا ہے۔ وہ توحید کے ماننے والے جن پر ظلم کیا گیا تھا، برسوں انہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا تھا، وہ سمیہ اور عمار، سمیہ جن کی شرمگاہ میں برچھے مارے گئے تھے، ان کے ماننے والے وہ صحابہ مکے میں فتح کا جھنڈا لے کر گھس رہے تھے، اور وہ کافر سردار جو غرور، کفر اور ظلم پر فخر کرتے تھے اور تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر قہقہے لگاتے تھے، یا مر چکے تھے یا سر جھکائے معافیاں مانگ رہے تھے۔ عزیزو، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، مکے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جب جب ظلم بڑھے گا شرک کی طرف سے، کفر کی طرف سے، اللہ کی بے آواز لاٹھی چلے گی، ظالموں اور مشرکوں کا حال ایسا ہی کر دیا جائے گا۔ اللہ معلوم کرتا ہے، آپ سے معلوم کرتا ہے، بتاؤ اللہ بہتر ہے جو اپنے ماننے والوں کی بھرپور مدد کرتا ہے، یا مشرکوں کے معبود بہتر ہیں جن کے ماننے والے نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بت بے بس اور کمزور ہیں، اور یہ کمزور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے تو فرماتے تھے، بل اللہ خیر وابقى واجل واکرم، بلکہ اللہ بہتر ہے جو باقی رہنے والا ہے، بزرگ اور برتر ہے اور عزت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔